مفتی صاحب سوالوں کے جواب شامل۔ یہ بھائی نے فرمایا تھا کہ روزے میں اگر کیل پاؤں میں لگ جائے، کسی نے کہا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کہ یہ صحیح ہے؟ دیکھیں بلڈ وغیرہ بدن سے باہر آنے سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزہ 3 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، ایک منافذ بدن کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہونا، ایک وومیٹنگ سے ٹوٹتا ہے چند شرائط کے ساتھ، اور تیسرا کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کرنا۔ پھر اس کی بہت ساری اور فروعات ہیں، لیکن بہرحال ان تینوں کے اندر غور کر لیا جائے تو معلوم ہوا کہ بلڈ نکلنے سے چونکہ ان 3 میں شامل نہیں ہے تو روزہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی نے فرمایا کیا وہ اپنی دادی یا نانی کو روزے ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں روزے ڈونیٹ کرنے کا مطلب ایصال ثواب کرنا ہے، کہ روزوں کا ثواب ان کو دے دیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے نام اعمال سے روزے نکل کر ان کے نام اعمال میں چلے جائیں گے، ہاں اس کا ثواب منتقل ہو سکتا ہے۔ بہن نے فرمایا کہ گھر کا اور دکان کا ایڈوانس اگر دیا ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں؟ دیکھیں ایڈوانس اگر تو بطور بیانہ دیا ہوا ہے تو وہ تو آپ کی ملک سے نکل کر دوسرے کے ملک میں چلا گیا، یہ خرید و فروخت کے معاملے میں ہے، اور اگر رینٹ پر لیے ہوئے گھر یا دکان اور اس کا ایڈوانس رکھوایا ہوا ہے تو یہ اپنی ذاتی ملک میں ہی ہے، وہ ایک بطور امانت ہے اور امانت پہ زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ یہ بہن نے فرمایا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر نعمت کی نسبت اپنے مرشد کی طرف کر کے کہیں کہ یہ مرشد کا فیض ہے؟ دیکھیں اس کے جواز میں تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر چیز کی نسبت جو جائز ہو، اچھی نعمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنی چاہیے۔ کبھی کبھار اگر مرشد کی طرف نسبت کر دیں تو اس میں شرعاً منع بھی نہیں ہے، لیکن اتنی کثرت کے ساتھ کرنا اور اسی کو اپنے دوام اور استمرار اس پر قائم کر کے اس کی عادت بنا لینا کہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے صرف اسی طرف متوجہ رہیں، یہ ایک معقول چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاً نسبت کریں، اور پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اللہ کی طرف سے اس چیز کے حاصل ہونے کا وسیلہ و ذریعہ پیر و مرشد بن گئے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ یہ کڈنی کا ڈائلیسس وغیرہ جو ہوتا ہے اس میں تکلیف اور اذیت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کیا اس طرح کروانا صحیح ہے؟ دیکھیں یہ ایک علاج کی صورت ہے، انجیکشن میں بھی تکلیف ہوتی ہے، کڑوی دوا کھانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف کی وجہ سے اس فعل کو ناجائز قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ علاج کی صورتیں کر سکتے ہیں۔ بھائی فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں دھیان بھٹک جاتا ہے، بہت برے خیالات آتے ہیں۔ دیکھیں جتنے کسی کو برا خیال آئے گا اتنے ہی اس کے ایمان کی موجودگی کی زبردست علامت بنے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کے آنے سے زیادہ بہتر یہ ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمیں آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہی صورتحال ہے کہ واقعی ایسا ہے، عرض کی کہ جی ہاں، تو فرمایا کہ یہ تمہاری ایمان کی علامت ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اس کو ذہن سے نکال دیں، کیونکہ شیطان اسی ٹینشن میں مبتلا کر کے انسان کو موجودہ عبادات کی برکات سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نماز میں دھیان ہر ایک کا بھٹکتا ہے، بھٹکنا برا نہیں ہے، اس میں مشغول ہو جانا برا ہے۔ اگر توجہ بڑھ جائے تو فوراً پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ بہت اچھا، اور یہ کوشش سے کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ اپنے لیفٹ سائڈ پر تھو 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 کر دیں۔ تھوکیں گے نہیں، لیکن یہ قصد و ارادہ کریں کہ شیطان کے منہ پہ تھوکتا ہوں، تو یہ ایک مجرب عمل ہے کہ اس کی برکت سے وسوسے کم آتے ہیں۔ بھائی فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی باہر نکلتا ہوں تو بڑے بھی مجھے سلام کرتے ہیں، تو کبھی میں ان کا سلام لے لیتا ہوں، کبھی نہیں لیتا ہوں، اور مجھے خود نہیں پتا کہ عادت کیوں قائم ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں اس عادت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سلام لینا سنت کریمہ ہے۔ سلام لینے کا مطلب جواب دینا، اور اگر نہیں لیں گے تو 2 چیزیں ضرور ہے، ایک سنت سے محرومی ہے، دوسرا بدگمانی میں کسی کو مبتلا کرنا ہے کہ لوگ کہیں گے متکبر ہے تبھی ہمارے سلام کا جواب نہیں دے رہا، اور یہ چیز قطعاً مناسب نہیں ہے، ہمت کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو مفتی بنانا چاہتا ہوں، اس کا مشورہ دیں، ایسی ایک اور دوسرے بھائی نے فرمایا تھا، تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ عالم اور مفتی بنائیں، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ پہلے دنیاوی تعلیم اس حد تک مکمل کروا لیں کہ بچہ ذی شعور ہو جائے، اور دنیاوی تعلیم میں کمی کسی بھی شعبے میں اس کے لیے احساس کم تری کا سبب نہ بنے۔ اولاً پہلے یہ ایک معتدبہ حصہ پورا کر لینے سے اے لیول او لیول کروا لیں، اس کے بعد پھر دینی فیلڈ کی طرف لا کر بقیہ تعلیم جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ مکمل کروانے کی کوشش کی جائے، تاکہ بچہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم کا جامع بن کر نکلے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ کیا حالت روزہ میں برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں اگر تو پیسٹ وغیرہ کی اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو گیا تو یقیناً ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ کہ برش تو یوز کریں ہی نہیں۔ اگر آپ کی کوئی پبلک ڈیلنگ وغیرہ ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسمیل کی وجہ سے سامنے کچھ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، تو انگلی سے پیسٹ کریں، اور وہ بھی یا منجن یوز کریں، اور ایسے احتیاط کے ساتھ کہ صرف سامنے کے دانتوں پر لگے، حلق تک بالکل نہ پہنچنے پائے، احتیاط کے ساتھ، وہ بھی ضرورت کے وقت ہم عرض کر رہے ہیں، ورنہ نہ ہی کریں تو یہ بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ٹی وی کے اوپر لائیو حرم شریف سے تراویح آ رہی ہو تو کیا ہم گھر پہ جماعت قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ان تمام چیزوں کی معرفت ہمیں شریعت کی طرف سے ملی ہے،
اور جماعت کے سلسلے میں امام اور مقتدی کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ ان دونوں کا ایک مکان میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مکان سے مراد ایک جگہ پر، دو الگ الگ مکان نہ ہو. تو وہ حرم میں ہیں، آپ یہاں پر ہیں، لہذا اتنے فاصلے کی وجہ سے جماعت قائم نہیں ہو سکتی ہے، آپ کو اپنی علیحدہ ہی پڑھنی ہوگی. بھائی نے فرمایا میں نے لوگوں کو قرضہ دیا، لوگ لے گئے واپس نہیں کرتے ہیں، تو کیا میں یہ نیت کر لوں کہ میری زکوٰۃ وہ ادا ہو گئی؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے دو شرطیں ہیں. یا تو آپ نے اپنے کل مال میں سے کچھ مال علیحدہ کیا ہو کہ میں بطور زکوٰۃ ادا کر دوں گا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کی تھی یا نہیں کی تھی، یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یا پھر عین دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت ہو کہ میں زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہوں. اگر مال دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت حاضر نہیں تھی تو پھر یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لہذا اس قرض کو اگر آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں گے تو یہ ادا نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ یہ سمجھتے سامنے والا تنگ دست ہے تو اس کا ہیلہ اور ذریعہ یہ ہے کہ آپ اسے زکوٰۃ دیں اور پھر اس سے بطور قرض جو اپنا قرضہ تھا وہ واپس لے لیں. اسی پیسے کو چاہے واپس لے لیں لیکن اس کی ملک میں داخل کرنے کے بعد تو گنجائش نکلے گی. بھائی نے بواسیر کے بارے میں فرمایا، بواسیر سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اور ایک انہوں نے کہا تھا کہ جب میں اسکول میں کلاس میں داخل ہوتا ہوں بچے اسٹوڈنٹ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا، میں نے بھی منع کیا کہ یہ عمل صحیح ہے. دیکھیے بہتر یہ ہے کہ بچوں میں ویسے ہی ادب اور تعظیم کم ہے، ہونا یہی چاہیے کہ ہمیں عاجزی پسند ہونا چاہیے، لیکن جب بچے از خود تعظیم کر رہے ہوں اور ہمارا مطالبہ نہ ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جماعت میں آتا دیکھتے تھے تو تعظیماً کھڑے ہوتے تھے. اس وقت سرکار نے کبھی منع نہیں فرمایا کہ تم مت کھڑے ہو. ہاں یہ اکثر عادت بنانے کو منع فرمایا، اور اس پر بھی سرکار نے فرمایا کہ یہ عجمیوں کا طریقہ ہے کہ ان کے بادشاہ لوگوں کو اپنے سامنے مسلسل کھڑا رکھتے تھے. میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں. تو وہ تحقیر کا پہلو نکلے تو منع کیا ہے، تعظیم کے پہلو کی وجہ سے منع نہیں ہے. تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ بچے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو ایک ادب سکھانے کا موقع ہے، کرنے دیا جائے. ایک انہوں نے کہا کہ بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، میں جواب نہیں دے پاتا ہوں. تو دیکھیں اس کا جواب یہ دینا چاہیے کہ ذات کے اعتبار سے تو غور و تفکر کرنا ہی منع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے. یہ غور و تفکر کرنا منع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی عقل ادراک کر ہی نہیں سکتی، اور نبی کریم نے منع فرمایا. باقی یہ تصور آپ بچوں کو دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. محتاط جملہ یہ ہے کہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرے ذرے کا علم ہے، اور قدرت کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک چیز میں تصرف کی قدرت رکھتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بچے مطمئن. بھائی نے فرمایا تھا کہ کوئی جگہ لینے کے لیے انہوں نے بیانہ دیا کسی کو، اب وہ منع کر رہا ہے اور بیانہ ڈبل واپس کر رہا ہے، تو ڈبل پیسے لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں اکثر فقہا تو اسی پر ہیں کہ یہ لینا شرعاً جائز نہیں ہے، اتنے ہی پیسے واپس لے سکتے ہیں جتنا جمع کروائے ہیں. لیکن آج کل کے جدید بعض علماء نے یہ فتویٰ ضرور دیا ہے کہ کافی عرصے تک بسا اوقات ہماری پیمنٹ اس کے پاس رہتی ہے، مال رہتا ہے، اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم اس سے نفع حاصل کر سکتے. تو یہ جو نقصان ہوا اس نقصان کے تدارک کے طور پر اس طریقے سے ڈبل لے لینا شرعاً جائز ہے. تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ جمہور کے مسئلے کو اختیار کیا جائے. ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ جمعے میں جاتے ہیں کویت میں، تو پہلی اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو سنت کب پڑھیں گے؟ تو آپ بہتر یہ ہے کہ کہیں الگ ہٹ کر سنت پڑھ لیں اور پھر آپ خطبے میں شریک ہو جائیں. بہتر یہ کہ گھر سے پڑھ کر نکلیں، کیونکہ وہاں پہنچنے کے بعد پھر مناسب نہیں ہے کہ خطبے سے روگردانی کر کے سنت میں مشغول ہوں. شرع حکم یہ ہے کہ پھر خطبہ سنا جائے. تو چونکہ وہ لوگ شوافع ہیں اور شوافع اکثر یہ سنتیں نہیں پڑھتے ہیں موقدہ وغیرہ، وہ ڈائریکٹ صرف فرض یا واجب کی طرف آتے ہیں، تو اس لیے آپ اپنے گھر سے پڑھ کر نکل جائیں. ایک انہوں نے کہا کہ یہاں عصر اول وقت میں یعنی ظہر کے وقت میں ادا کی جاتی ہے، تو ہم کب نماز پڑھیں جو حنفی ہیں؟ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو حنفی کو اپنے عصر حنفی کے اندر ہی عصر کا ٹائم میں ہی نماز ادا کرنی چاہیے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آفس وغیرہ ہوتا ہے اور اس میں اس وقت ہی ریسٹ ٹائم دیا جاتا ہے یا نماز کا ٹائم دیا جاتا ہے جس وقت میں جماعت ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو آفس واپس آنا ہے. ایسی اگر صورتحال ہو تو پھر اسی وقت کے اندر نماز پڑھ لیں، تو یہ صاحبین کے قول کے مطابق انشاءاللہ وہ نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، امام اعظم کے صاحبین کے قول کے مطابق نماز ہو جائے گی. ایک انہوں نے کہا کہ شیطان جو ہے کیا وہ یہ کہتے ہیں کیا ہوگا؟ ہاں شیطان کو روپ کیا ہوگا، یہ انہوں نے پوچھا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال کوئی اس کا کوئی خاص روپ بیان نہیں فرمایا. ہاں یہ ہے کہ وہ حصی طور پہ سرکار نے بعض اوقات محسوس بھی فرمایا اور اس کا اظہار فرمایا ہے، اور قرآن تو واضح طور پہ کہتا ہے کہ تم ان کو وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اس لیے بعض علماء نے تو یہ کہا کہ جنات کو ان کی اصل شکل میں دیکھنا پاسبل ہی نہیں ہے. اگر وہ نظر بھی آئیں گے تو کسی نہ کسی شکل میں متشکل ہو کے دوسری شکل میں نظر آئیں گے. تو اس لیے سرکار نے ایسا کوئی روپ بیان نہیں فرمایا. یہ کہتے ہیں کہ ایک عمرہ انہوں نے ادا کیا، دوسرا عمرہ کسی اور کے نام کا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں.
کسی بھی رشتہ دار یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے۔ صحیح ناظرین، وقت ہے سنہری بات کا، اور آج کی سنہری بات کا انتخاب میں نے جس حکایت کا کیا ہے اس میں حضرت ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ ایک کشتی پر سوار ہو کر سمندر میں جا رہا تھا۔ اچانک سمندر بہت کول اینڈ کام تھا، لیکن اچانک کچھ باد مخالف ایسی چلی کہ ایک طوفان کی صورت اختیار کر گئی اور کشتی ڈولنے لگی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی، اس طوفان کا سامنا نہیں کر پائے گی، اور یہ یقین ہو چلا تھا ہر شخص کو کہ اب ہمارا بچنا بہت مشکل ہے۔ کشتی سمندر کے بالکل عین بیچ میں تھی۔ کہا کہ اسی کیفیت میں مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور کچھ بے ہوشی سی مجھ پر طاری ہو گئی۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آقا علیہ السلام فرما رہے تھے کہ تم درود نجینا پڑھو، درود نجینا کیوں نہیں پڑھتے، اور سب کو کہو کہ درود نجینا پڑھیں۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اسی بے ہوشی کی کیفیت میں وہ جو ایک خواب کی سی کیفیت تھی، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے تو درود نجینا یاد نہیں ہے۔ ابو موسیٰ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو موسیٰ سنو، میں پڑھتا ہوں، اسے یاد کر لو۔ آقا علیہ السلام نے یہ درود پڑھا، اور حضور کی زبان اقدس کا اعجاز تھا کہ وہ درود مجھے اسی وقت یاد ہو گیا۔ اچانک کوئی جھٹکا لگا اور میری آنکھ کھلی اور میری زبان پر وہ درود جاری تھا، اور وہ درود تھا اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقدیرنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک سریع سمیع قریب مجیب الدعوات۔ میں یہ درود پڑھ رہا تھا، اور درود پڑھتے پڑھتے میری آنکھ کھلی۔ میں نے سب کو یہی درود پڑھنے کے لیے کہا۔ ابھی ہم نے یہ درود پاک کچھ ہی دیر پڑھا تھا کہ کشتی تھم گئی، طوفان تھم گیا اور کشتی سنبھل گئی اور ہم سب بچ گئے۔ ابو موسیٰ لکھتے ہیں کہ یہ درود پاک کی برکت تھی۔ ناظرین کرام، اس حکایت کا مفہوم اور اس کا درس لکھتے ہوئے علماء کرام لکھتے ہیں کہ درود شریف میں اللہ رب العزت نے اتنی برکت رکھی ہے کہ اسے آپ کسی بھی حاجت کے لیے اگر پڑھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ اور اس درود کے لیے بھی صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ درود بہت مجرب ہے، درود تنجینا جسے کہا جاتا ہے، تو اسے پڑھنا چاہیے۔ اس حکایت کا انتخاب آج کے دن خاص طور پر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آج جمعۃ المبارک ہے۔ اس دن خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنے کی کثرت کیجیے۔ یاد رہے کہ اس رمضان المبارک میں ہمیں صرف 4 جمعے نصیب ہو رہے ہیں، اور یہ دوسرا جمعہ ہے، تو اسے ضائع نہ جانے دیجیے گا۔ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا اور اس کی برکات حاصل کیجیے گا۔ ہمارا آج کا موضوع جس تعلق سے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے ہم نے آج پوسٹ مارٹم، خون کا انتقال، اعضاء کی پیوندکاری، جس حد تک بھی گفتگو ہو پائی ہے، لیکن دونوں علماء کرام نے جس طرح سے یہ ایک فتویٰ سمجھ لیجئے اسے، یہ جو فیصلہ دیا ہے، اور 2 جو رائے ہمارے سامنے آئی ہیں، میں نے ذکر کیا کہ وہ علماء کرام جو اس کا جس اختلاف رکھتے ہیں ان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے ہے اگر علماء کی آراء میں اختلاف ہو۔ اسی پر بات کو کنکلوڈ کریں گے۔ جو فتاوت ہے اس تعلق سے وہ تو ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ جواز کی صورت جہاں جہاں ہو سکتی ہے، جہاں جہاں ناجائز ہے اس کی صورت بھی سامنے آ گئی۔ یہ یاد رہے کہ دونوں علماء کرام نے بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ اس کو بیچنا کسی صورت جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں اس صورت میں کہ جب 2 علماء آراء میں اختلاف رکھتے ہوں، عوام کو ایک تو ان کا احترام کرنا چاہیے ہے، دونوں طرف کا۔ دوسری بات کرے کیا، عمل کرتے ہوئے کس کو دیکھے؟ جی ہاں، پہلے اولاً تو وہی بات ہے کہ اگر عمل کی صورت نہیں ہے، صرف تسلیم کی صورت ہے، تو اس میں تو پھر ہر ایک کی رائے کو احترام کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے۔ اور عمل کی صورت جب آتی ہے تو یہ اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ تمام شرعی احکام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے وہ امتحان میں مبتلا کرنا ہے، اور امتحان بغیر تکلیف اور آزمائش کے نہیں ہوتا۔
لہٰذا پھر ایک کسی ایسے مستند شخص کو منتخب کیا جائے جس کے آپ کو علم پر اعتماد ہو، اس کے قول کو لیں، چاہے اس قول میں پھر کتنی ہی آزمائش کیوں نہ محسوس ہو، اپنے زندگی کے ہر شعبے میں تقریباً اسی پر اعتماد کریں۔ یہ صورت نہ ہو کہ ایک صورت میں یہاں سے لے لیا جو اپنے لیے آسان مسئلہ محسوس ہوا، یہاں سے آسانی محسوس ہوئی تو ان کو چھوڑ دیا، وہاں سے لے لیا۔